آج میں آپ کو اپنے بیتے ہوئے لمحات، روز و شب، لیل و نہار، پاتھ وے کے بارے میں بتانا چاہتا ہوں۔ ویسے تو بندے نے پہلے ہی ممتاز ٹوسٹ ماسٹر کا سرٹیفکیٹ حاصل کر لیا تھا اور کوئی ارادہ نہیں تھا کہ پاتھ وے کے مشکل ترین سلیبس کے اندر پھر اپنے حسن خطابت کے جوہر دکھائے جائیں، لیکن پھر یہ خیال آیا کہ یقیناً نئی ترتیب میں کچھ نیا اضافہ ہوگا اور کوئی نئی چیز سیکھنے کو ملے گی۔ تو جب عالمی سطح پر بندہ ناچیز دوسری پوزیشن حاصل کر چکا تھا تو پھر اس نے سوچا کیوں نہ پاتھ وے شروع کر کے ان ننے منے ٹوسٹ ماسٹرز پر اپنا رو بھی جما لیا جائے اور ان کو بتایا جائے کہ اصل تقریر کیسے ہوتی ہے اور خطابت کا جوش کیسے بڑھایا جاتا ہے اور سامعین سے داد کیسے وصول کی جاتی ہے۔ اب پاتھ کے انتخاب کا مسئلہ تھا تو بندے نے سوچا کہ جب سے بچپن سے آج تک بندے میں ایک خوبی ہے، وہ یہ کہ کسی کو بھی دیکھ کر بندے کو نصیحت کرنے کا دل چاہتا ہے۔ بندہ چاہتا ہے کہ وہ شخص جو اس کو سامنے نظر آ رہا ہے وہ اس کے اندر سے کچھ نہ کچھ کیڑے، میرا معاف کیجیے گا، کچھ نہ کچھ برائی نکال کر اس کی اصلاح کے لیے کوئی الفاظ، کوئی نصیحت کر دے۔ چنانچہ جب میں نے پاتھ کا بخوبی جائزہ لیا، اس میں 2-3 مہینے لگ گئے، لیکن ایفیکٹو کوچنگ کو میں نے منتخب کیا۔ اس لیل و نہار میں نے بہت سارے خطاب کیے، بہت سارے قائدانہ رول کیے اور اس کے اندر سب سے پہلی تقریر ہی میری تمام لوگوں کے لیے ایک مشعل راہ تھی۔ اس تقریر کے اندر میں نے کہا ٹرائی ون ڈے یو ول فلائی، اور میں نے کوشش کی کہ سب لوگ اڑنا شروع کر دیں، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ آپ بھی بلندیوں پر جائیں اور اگر خدا نہ خواستہ گر جائیں تو اور ہی زیادہ بلندی پہ جا کر اپنے خالق حقیقی سے مل لیں، اپنے اندر اپنی زندگی میں رنگینی پیدا کریں۔ اگر اڑنے میں کامیاب ہو گئے تو زندگی رنگین ہوگی، اور اگر چوٹ لگ گئی تو انابی رنگ کا ایک گندا محلول آپ کے جسم سے نکلے گا اور آپ فرحت اور آسودگی محسوس کریں گے۔ لیجئے جناب، میری دوسری تقریر مستند ہے میرا فرمایا ہوا۔ آپ سب کو اس بات پر کوئی شبہ تو نہیں؟ اس تقریر کے اندر میں نے کوشش کی کہ اپنے منہ میاں مٹھو بن کر دکھاؤں، جس میں 100% کامیاب رہا۔ اور اس تقریر کا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو یہ بات باور کرائی جائے کہ اگر آپ دوسروں کی تعریف نہیں کر سکتے تو میری تو کیجیے نا، کیونکہ میں میاں مٹھو ہوں۔ تیسری تقریر جس نے شہرہ آفاق اور پوری دنیا پر جس نے دھوم مچا دی وہ تھی رہے منزل نگاہ میں۔ اس تقریر کے اندر میں نے نوجوانوں سے اور آپ بوڑھوں سے یہی التجا کی ہے کہ خدا کے لیے منزل تک پہنچ جاؤ، اگر اس سے پہلے گر گئے تو کوئی اٹھائے گا نہیں، اپنی نگاہ منزل پر رکھو۔ اس تقریر کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ اس میں نے ایک جانور کی آواز کو ہزاروں بار دہرایا ہے، جیسے ڈھینچو ڈھینچو ڈھینچو۔ اس آواز کی ایک آواز نکالنے کی بدولت مجھے ہالی ووڈ کی ایک مووی میں یہی آواز نکالنے کے لیے ایک کانٹریکٹ بھی ملا ہے، اور اس کے بعد گینیز بک آف ورلڈ ریکارڈ والے مجھے ڈھونڈ رہے ہیں تاکہ وہ میری اس کارنامے کو اپنی کتاب کے اندر جگہ دے سکے۔ معزز دوستوں، یہ وہ واحد تقریر تھی جو میری اہلیہ کو بھی پسند تھی اور وہ بار بار سنتی تھی۔ انہوں نے کہا جانے من
پہلے تو شکل میں دکھتے تھے، اب تو آواز بھی ملا لی۔ جب میں نے یہ تقریر ایک کلب میں کی جو قدیم زمانہ کلب ہے، تو اس کلب کے اندر ایک ممتاز ٹوسٹ ماسٹر بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ ناراض ہو گئے اور انہوں نے کہا، تمہیں پتہ ہے یہ آواز ڈھینچو ڈھینچو نہیں ہے، ایوں ایوں ہے۔ میں نے کہا، محترم آپ کی بات 100% درست ہے کہ آج کل آپ کا ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے۔ معزز ٹائمر، یہ تقریر 10 سے 12 منٹ کی ہے۔ اس کے بعد چلتے ہیں ایک میری اور اچھی تقریر، سائیکل اور کوچ، جس کے اندر میں نے یہ ثابت کیا ہے کہ اگر ایک شخص جس نے 4 پہیے والی سائیکل چلائی ہو اور اس کو موقع دیا جائے کہ 2 پہیوں والی سائیکل کسی کو سکھا دے تو وہ سکھا سکتا ہے، کیونکہ سائیکل سائیکل ہوتی ہے، 4 پہیے کی ہو یا 2 پہیے کی۔ مزے کی بات یہ ہے کہ اس تقریر کے بعد بے شمار خواتین نے مجھ سے رابطہ کیا تاکہ وہ مجھ سے یعنی سائیکل سیکھ سکے۔ میرے زیادہ تر موضوعات معاشرے کے مظلوم طبقات پر مشتمل ہوتے ہیں، جیسے بیویاں۔ اگر ہمت کرے، معاف کیجیے گا، جذبہ جنوں تو ہمت نہ ہار، یہ وہ تقریر ہے جس میں میں نے مظلوم شوہروں کی ترجمانی کی ہے اور ان کو فاتحین کے قصے سنا کر اور ان کی عارضی شکست کے بعد فتح کی قصے سنا کر میں نے ان کو امید کی کرن دلائی ہے کہ ایک نہ ایک دن آپ مظلوم شوہر کامیاب ہو جائیں گے، چاہے اس کے بعد آپ کو خالق حقیقی کے ساتھ جا کر ملنا پڑے۔ میں نے اس پاتھ وے کے اندر اپنے اندر قائدانہ صلاحیت کو مزید 4 چاند لگانے کے لیے ٹوسٹ ماسٹر، پاکستانی ٹوسٹ ماسٹر کی عالمی کانفرنس، جو کہ پہلی عالمی کانفرنس ہونے والی تھی، پہلی سالانہ کانفرنس ہونے والی تھی، اس کے لیے میں نے تیاری شروع کی۔ جب ہم اس کا آغاز کر رہے تھے تو مجھ سمیت طلحہ بن عامر اور سمیر صاحب کو بھی یقین تھا کہ اس مرتبہ ہم بھرپور انداز سے ناکام ہوں گے۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ 3 مہینے میں 30 لاکھ روپے اکٹھے کرنے تھے تاکہ یہ کانفرنس اچھے انداز سے کامیاب ہو جائے۔ پھر کیا ہوا؟ دونوں نے میری طرف دیکھا جیسے میں نے ان کے کچھ پیسے ادا کرنے ہوں۔ میں نے بارگاہ الہی میں ہاتھ اٹھا لیے اور ربنا ربنا کی صدائیں بلند کی، اور لجاجت انکساری کے ساتھ جب میں نے دعا کی تو ان دونوں نے آمین کہی، اور دوسرے ہی دن پوری دنیا عالمی وبا کرونا کا شکار ہو گئی اور ہم بچ گئے۔ چنانچہ یہ فقید المثال پہلی سالانہ کانفرنس زوم پر منعقد ہوئی اور ہم نے پوری دنیا سے داد وصول کی۔ آپ بھی دے سکتے ہیں، کہہ دیجئے واہ واہ کیا فقید المثال کانفرنس تھی۔ اب چلتے ہیں آگے کہ اس پورے دور کے اندر میں نے ایک تجربہ کیا، وہ یہ تھا کہ تیار شدہ تقاریر کو فی البدی تقریر میں بدلنے کا۔ تو ہوا کچھ یوں کہ میں نے ایک تقریر کو فی البدی تقریر بنا دیا، اور میں فن خطابت اور جوش خطابت میں اور اپنے ہاتھ اور مکے لہرانے میں ایسا مگن ہوا کہ وقت کا پتہ ہی نہ چلا۔ میں بھی اپنے آپ کو کوس رہا تھا کہ یہ کب سبز بتی جلے گی۔ نگران اوقات مجھ سے خار کھائے بیٹھا تھا، سبز بتی جل ہی نہیں رہی تھی، اور میں اپنے آپ کو کوس رہا تھا کہ ایسا تجربہ کبھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ میرے سارے کارتوس یعنی خیالات ختم ہو چکے تھے۔
لیکن وقت مکمل نہیں ہو رہا تھا۔ اس صورت میں نے بالآخر معذرت خواہانہ لہجے میں اپنی اس تقریر کو ختم کیا۔ جب تقریر ختم ہوئی تو معلوم چلا کہ 5 منٹ کی تقریر 9 منٹ میں تبدیل ہو چکی ہے۔ تو میں نے رب کا شکر ادا کیا کہ بندہ فی البدی تقریر میں بھی مہارت رکھتا ہے، لیکن اس دن تجزیہ نگار نے مجھے آڑے ہاتھوں لیا۔ ایسا لگتا تھا کہ میں نے اس کا بھی ادار کھایا ہوا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ میں کوئی تقریر کروں اور جناب اصغر کا تذکرہ نہ کروں؟ یہ وہ ہمارے رکن ہیں جو بہت ہی نفیس انسان ہیں اور بہت ہی پیارے انسان ہیں، بہت اچھا تجزیہ کرتے ہیں۔ ایک دفعہ میں نے تقریر کی اور انہوں نے اپنے تجزیے میں کوئی بھی منفی پہلو نہیں نکالا۔ اس دن سے میں ان کا دل سے احترام کرتا ہوں۔ یہ بات میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ انہوں نے ابھی تک ممبرشپ فیس نہیں دی جو میں نے ان کی طرف سے ادا کی ہے۔ تو میرے محترم دوستو، یہ تھے میرے لیل و نہار پاتھ وے کے۔ صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، پہلے پاتھ وے کی کہانی تمام ہوتی ہے۔ اب جب کل سورج طلوع ہوگا تو نیا پاتھ وے ہوگا، نیا کلب ہوگا، نئی تقریر ہوگی، نئے جسچرز ہوں گے اور پھر نئے ہم ہوں گے۔ محترم جناب ٹوسٹ ماسٹر،